Thank you, everybody. And thank you for the panelists. All of you, welcome. So I want to sort of pick up where Raffaella just sort of ended, so that we can take this conversation a bit forward, especially in a local context, together with different ecosystem players. So, and Rafa, I think it was very interesting, and we're very fortunate and privileged that you did a lot of research, looked at a lot of data, and you looked at specifically sort of where Pakistan stands and what maybe the future can look like moving forward. So just a preamble on sort of, now I want to sort of hone in on the textile sector, because that's one of the areas that retail can there be, and I'm going to switch a bit between English and Urdu. The panelists will probably more. But I think in retail and in exports, textile is the mainstay when we look at both of them. Now in textile, I mean, if we have an overall textile export of about $16 billion worth, ready-made garments is around, if I'm not wrong, $8-9 billion worth. And when we look at our branded exports, that's very low. Branded exports being brands actually doing a good job of, whether by e-commerce or other means, selling their branded goods abroad. So it's maybe $200 million approximately, which is obviously very low as a percentage. On the other hand, when we look at the local domestic retail market, so textiles and clothing are a very big part and very big strong point within Pakistan in terms of retail. So now how do we translate this expertise, this domestic expertise, into sort of exports, in boosting exports? Now boosting exports in my mind, and I would want feedback from the panelists here, is one is of course branded exports, जो कि हमारे जो brands खुद अपने नाम से बेचें बाहर, which they are doing to some extent, but to a lesser degree, and primarily to overseas Pakistanis. If you look at हमारे जो कपड़े के brands, Eastern wear brands are primarily selling to overseas Pakistanis, which is obviously a big market, 10 million people, we know that I can buy out there. And meanwhile, then that's one place where maybe there's potential. And the other place is where, how can the brands work with the traditional exporters of textiles to actually find ways to work together, synergize, collaborate, and boost our B2B exports? Is that something that's possible? So your ecosystem, when we talk about ecosystem, that's what sort of we want to sort of come to. I think we've heard from Raffaella about this. Now I want to sort of get the opinion of our, and I will come back to Raffaella as well, but Mubashar Sahab, I would like to start with you, sir. About, now in your mind, is there a role for brands to play a role in the overall boosting the exports of textile and in general from the, what is the role for brands in your opinion? Is there a role? Please. Thank you very much. थोड़ी सी आप अगर ऊपर कर लें. Thank you very much. असल में ब्रांड का जो रोल है, it's on now? I think it's on. आप कर लें, आप बात कर लें. Yeah. मेरा नाम मुबशर नसीर है और मैं प्रीमिया को रिप्रेजेंट करता हूँ. प्रीमिया है पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन. अराउंड $4 बिलियन की एक्सपोर्ट है और PHME जो कि नेटवेयर सेक्टर है उसकी भी तकरीबन 4-4.5 बिलियन की एक्सपोर्ट है. तो ऑल टुगेदर हम लोग 9, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, यहाँ रख दीजिए ताकि आपके ऑल टुगेदर सिर्फ क्लोथिंग की जो एक्सपोर्ट पाकिस्तान की है वो $9 बिलियन के करीब है. और इसके अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से कि बहुत बिज़नेस ख़राब है, लेकिन इत्तफाक की बात है कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है और पिछले महीने भी तकरीबन 8% की ग्रोथ आई है इसके अंदर. जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझने के लिए है वो ये है कि लोकल ब्रांड को इंटरनेशनल कैसे करना है. तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इंटरनेशनल में जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके चैलेंजेस क्या हैं. तो हमें 2-3-4 तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कंप्लाइंसेस है.
اور اتفاق کی بات ہے کہ پاکستان نے ابھی تک اپنے کمپلائنس ہی اناؤنس نہیں کیے، تو یہ اسکیٹرڈ پڑے ہوئے ہیں. اگر آپ نے سوشل سیکورٹی کی جانا ہے تو آپ کو علیحدہ سے جانا پڑے گا، اولڈ ایج کے لیے علیحدہ جانا پڑے گا، بلڈنگ اسٹیبلٹی کے لیے علیحدہ جانا پڑے گا. اور ایکسپورٹ کے اندر یہ سارے چیلنجز ہیں جو کہ ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں. لیکن گزشتہ 1.5 سال سے ہم لوگوں نے پورے کمپلائنسز، پرگمیا نے پورے کمپلائنسز بنا کے گورنمنٹ آف پاکستان کو پریزنٹ کر دیے کہ وہ فوراً اس کو ٹیبل کروا دے سینٹ کے اندر اور نیشنل اسمبلی کے اندر. بٹ انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ ہماری پوری بک بننے کے باوجود جو کہ ایک لا بنا کے ہم لوگوں نے گورنمنٹ کو دیا ہے وہ ٹیبل نہیں ہو سکے. تو یہ سب سے بڑا چیلنج، ہم پہلے میں چیلنجز بتا دوں پھر میں اس کے سلوشن بھی بتاتا ہوں. تو یہ چیلنجز فیس ہو رہے ہیں. اب وداؤٹ کمپلائنسز کوئی بھی ملک ایکسپورٹ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ آنے والا دور جو ہے وہ کمپلائنسز کے ساتھ ہے. کیونکہ اب 2025 سے یورپین یونین جو نئے لا رہا ہے اس میں ڈیجیٹل پاسپورٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرانزیکشن سرٹیفکیٹس ہیں کہ آپ نے جہاں یہ کاٹن گرو کی ادھر آپ نے کوئی انوائرمنٹ کو ہٹ تو نہیں کیا، ادھر آپ نے کہاں پہ ڈائی کیا وہاں پہ تو انوائرمنٹ کا مسئلہ نہیں آیا. اور اس کے بعد یہ کہ آپ نے جو بھی پروڈکشن بنائی ہے اس میں کاربن فٹ پرنٹ کتنے آپ نے لیے ہیں اور اس کاربن فٹ پرنٹ کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا دیے ہیں. تو یہ سارے جو چیلنجز ہیں وہ ہمیں دینے پڑیں گے. اب چونکہ ہمارا ان ہاؤس کمپلائنس سسٹم نہیں ہے اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آئے دن فورن کمپنیز آتی ہیں این جی اوز کی شکل میں، وہ آ کے ہمیں ڈکٹیٹ کرواتی ہیں کہ آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ نہ کریں. حالانکہ پاکستان کی فیکٹریز کافی سے زیادہ کمپلائنٹ ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایک بھی ایکسپورٹر کو سال میں کم از کم 12 دفعہ اپنے کمپلائنس کروانے پڑتے ہیں. میں ریگولر کمپلائنس یعنی ہر سال بعد آپ کو رینیول کروانی پڑتی ہے. اور اس کے علاوہ اس میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے سرپرائز آڈٹ آتے ہیں. اب جب وہ کمپلائنٹ کا بندہ آپ کو آڈٹ کرنے آتا ہے تو وہ انٹرپریٹیشن بھی اپنی کر رہا ہوتا ہے لا کی، اور آپ اس وقت اتنی آکورڈ پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ سب سے پہلا چیلنج یہ ہے جو کہ آپ فیس کرنا پڑے گا کسی بھی برانڈ کو. دوسری چیز ہے کیونکہ ماشاءاللہ سارے لوگ ویل اسٹیبلش لوگ بیٹھے ہیں تو میں اس کے اوپر اسپیک کے اوپر بات نہیں کروں گا، میجرمنٹ کے اوپر بات نہیں کروں گا، کوالٹی کے اوپر بات نہیں کروں گا. لیکن انٹرنیشنلی جانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے کمپلائنس لیول چیک کرنے پڑیں گے. ہمیں یہ چیک کرنا پڑے گا جو ہماری پروڈکٹ ہے وہ اپ ٹو دا مارک ہے، ہم نے کون سے ملک میں لے کے جانی ہے اور کس کنٹری کون سے ملک میں لے کے جانی ہے اور کس ایج بریکٹ کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس میں دیکھنی پڑیں گی. جب آپ اس چیزوں کو کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے جو سب سے بڑا چیلنج آپ کو آئے گا، خیر سٹارٹ میں تو شاید نہ آئے لیکن سونر اور لیٹر یہ چیلنج آپ کو آئے گا، وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ برانڈ جو بھی پروڈیوس کیا ہے یہ ان ہاؤس کو پروڈیوس کیا ہے یا آؤٹ سورس کیا ہے. بیکاز آؤٹ سورسنگ از ناٹ الاؤڈ اینی مور ان دا ورلڈ، رائٹ. اس کو بہت بری نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو ایٹ دا بگننگ شاید آپ کو نہ پوچھے لیکن لانگ ٹرم اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ کے پاس ان ہاؤس سارا کچھ ہونا چاہیے اور تاکہ آپ کی انٹیگریشن پراپر ہو سکے اور آپ لوگ بتا سکیں کہ آپ نے کیسے کیسے یہ ساری ڈیولپمنٹ کی ہے. تو یہ سارے چیلنجز ہیں. اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کا رول بھی بہت امپورٹنٹ ہے. آئی ڈونٹ نو میں ابھی گورنمنٹ کا علیحدہ بات ہے کہ اس کے بعد گورنمنٹ آفٹر دس. تو اس کے اندر اب ہوتا یہ ہے کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے جی جب بھی ہم کسی میٹنگ میں جاتے ہیں تو مجھے یاد ہے کہ بیفور بجٹ ایک میٹنگ تھی تو ہمیں بنگلہ دیش کا حوالہ دیا گیا کہ بنگلہ دیش دیکھیں جی کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اب جب ہم یہ ساری چیزیں سنتے تھے تو بنگلہ دیش میں اب تو خیر آپ لوگوں کے سامنے بہت اس کی پکچر کلیئر ہو گئی ہے، لیکن بنگلہ دیش میں میں نے پرائم منسٹر صاحب کو ڈائریکٹلی کہا، میں نے کہا جی دیکھیں آپ نے جو کام کرنے ہیں کیا آپ نے وہ کام کیے ہیں؟ اس وقت ہم نے انڈسٹری لگائی ہے، ہم نے کیا غلطی کی ہے کہ آپ نے کمپلائنس جس کے اوپر کوئی خرچہ نہیں ہونا وہ بھی ہم نے آپ کو بنا کے دے دیے، آپ نے ابھی تک وہ بھی منظور نہیں کروائے. اب انہوں نے ایک منسٹر سے پوچھا، منسٹر صاحب نے کہا جی میں نہیں آؤں. سیکرٹری صاحب تھے نہیں جن کو ہم نے پریزنٹ کیے ہوئے تھے، ڈپٹی سیکرٹری صاحب نے بھی سارا لا دیا اور ادھر ادھر کا ٹائم ضائع کرنا شروع کر دیا. تو میں نے ڈائریکٹلی پرائم منسٹر صاحب کو کہا کہ دیکھیں جو چیز آپ ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے نہیں کر سکے اور مثالیں ہمیں بنگلہ دیش کی دے رہے ہیں تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. آپ لوگوں کو بھی اپنا کام کرنا چاہیے. میں ایگری کرتا ہوں، میں برانڈز کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ نے گورنمنٹ سے تو دور ہی ہٹنا ہے، کیونکہ گورنمنٹ آپ کمپلائنسز ضرور پورے کرے گورنمنٹ کے،
لیکن لیٹ گورنمنٹ ناٹ الاؤ ٹو انٹرفیئر ان یور بزنس بیکاز گورنمنٹ ڈزنٹ انڈرسٹینڈ دا بزنس. تو یہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو جسٹ موو آن, تو آپ نے یو سیڈ دیٹ کمپلائنس فار برانڈز is a major hurdle that exporters already struggle with. So that's something that brands need to look out for. Number 2 is that how to approach that market, how to tackle, know exactly what that market needs. Because in your case, exporter کے case میں آپ کا buyer بتا رہا ہوتا ہے نا کہ market کی کیا need ہے. The buyer is telling you what is required in the market. But in this case, the brand needs to know that beforehand or have some kind of insights in order to make sure that that market is, that they can actually go into that market. Thirdly, you mentioned the government and to stay away from the government because they don't understand, unfortunately, these things at the moment. But we have to, I think, bring them on board at some point. Tariq bhai, I want to come to you. آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں برانڈز آیا تیار ہیں اس کام کے لیے؟ مبشر صاحب نے بتایا ضرور کہ یہ چیلنجز, یہ چیزیں, بیکاز ہی از they know the textile export, they've been involved in textile export, they know the challenges that exporters, traditional exporters face. Do you think brands in Pakistan are ready to go abroad? And of course we know that to some extent they're doing it, but more for the overseas Pakistanis. But to actually become regional brands and move from country to country and become international brands, you think brands are ready? جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکچولی آج سے کوئی 1.5 سال پہلے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ گوہر اجاز صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی, تو انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا تھا کہ ہمیں ایکسپورٹ بڑھانی ہے تو آپ برانڈ بیونڈ پاکستان کے اوپر کام کریں. لاسٹ ایئر ہم جب کراچی گئے تو جو 2-3 پاکستانی برانڈز ہیں جو انٹرنیشنلی کام کر رہے ہیں, ہم ان سے بیٹھے, ان سے بات چیت کی, تو یہ پتہ چلا کہ یہ آسان کام نہیں ہے. اس میں بہت سارے ایشوز ہیں. لائک اگر آپ نے کوئی فرض کریں میرا برانڈ ہے اور میں نے جا کے پاکستان سے باہر آؤٹ لیٹ بنانی ہے, تو پاکستان میں تو کوئی کمپلائنس کا سسٹم ہی نہیں ہے, میں پیسے ہی نہیں لے جا سکتا. اچھا, پاکستان میں جو رولز ہیں وہ ایکسپورٹرز کے لیے ہیں, وہاں پہ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ کوئی پاکستانی برانڈ باہر جائے گا, ریٹیل کرے گا, وہ جو پیسہ آئے گا وہ کیسے واپس آئے گا. آئی وینٹ ٹو ٹی ڈیپ اسلام آباد, میں نے ان سے بات کی, انہوں نے کہا یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی امیجیٹ سلوشن ہے. اور جو برانڈز انٹرنیشنلی گئے ہیں انہوں نے جو کمپلائنسز کے اوپر کام کیا وہ اتنا آسان نہیں تھا. اچھا, یہ تو ایک پہلو ہے کہ وہ کتنا مشکل ہے اور کس طرح سے ہے, لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ پچھلے 3 سال سے آپ اکنامکلی انسٹیبل کنٹری ہیں. اس وقت کوئی بزنس اس کمرے میں بیٹھا ہوا کوئی بزنس مجھے یہ بتا دے کون سا ایسا بزنس ہے جو سروائیول موڈ میں نہیں ہے, وہ گروتھ کے موڈ میں ہے, جو یہ بات کرے کہ میں 15 دکانیں کھول رہا ہوں, میں 20 دکانیں کھول رہا ہوں. یہاں تو یہ ڈبیٹ ہے کہ آج کی سیل سے آج ہی کی پیمنٹیں کرنی ہیں, اور اگر کوئی جلوس نکل آیا اور اس سے 15% سیلز کا ڈکلائن ہوا تو وہ کیسے ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اکنامکلی ہم اتنے سسٹینیبل سچویشن میں ہیں کہ ہم کچھ پیسہ نکالیں اور انٹرنیشنلی انویسٹ کریں. اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے کراچی, لاہور اور اسلام آباد کو تو اسٹڈی کر لیا, اور اس میں بھی بڑا ڈفرینس ہے. کراچی کی مارکیٹ اور ہے, لاہور کی اور ہے, اسلام آباد کی اور ہے. کیا ہم نے دبئی کی مارکیٹ کو اسٹڈی کیا, ہم نے یو کے کی مارکیٹ کو اسٹڈی کیا, یو ایس کی مارکیٹ کو اسٹڈی کیا؟ ہمارے سامنے بینچ مارک وہ برانڈ ہیں جو کہ پاکستانی جو باہر سیٹلڈ ہیں ان کو پاکستانی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں. اب وہ ایک بڑی لمیٹڈ مارکیٹ ہے, اور وہ ان برانڈز کے لیے ہے جو پاکستان میں ایک نون برانڈ ہیں اور ان کی انٹرنیشنلی بھی ڈیمانڈ ہے, اور انہوں نے کوئی نہ کوئی چینل ڈیولپ کر لیا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر پاکستانی برانڈ نے انٹرنیشنلی جانا ہے تو ان کو ادر دین پاکستانی کمیونٹی باقی لوگوں کو بھی پروڈکٹ بیچنے ہیں. لام کے ساتھ ہمارے 2-3 سیشن ہوئے ہیں, اور اس میں یہی چیلنج تھا کہ اگر شلوار قمیض باہر ایکسپورٹ کرنی ہے تو ہم کتنی کر لیں گے, اور اگر ہم نے ویسٹرن پروڈکٹ ایکسپورٹ کرنی ہے تو اس کے چیلنجز ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ آپ یہ پلان کر سکیں کہ اگلے 2 سال یا 3 سال میں آپ ایک سگنیفیکنٹ گروتھ انٹرنیشنل ایکسپینشن میں لے کے آ سکتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلٹی آئے گی, گورنمنٹ کے ساتھ آپ بیٹھیں گے, پریگمیا اور اس قسم کے جو انسٹیٹیوشن ہیں جو کہ ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کے اسکل ڈیولپمنٹ کریں گے,
वहाँ R&D करेंगे, फिर जाके आपके पास एक केस स्टडी आएगी और फिर उसमें जो ब्रांड फॉल करेंगे वो इंडिपेंडेंटली जाएं, क्लस्टर के साथ जाएं, कोलैबोरेशन के साथ जाएं, किसी तरह से भी जाएं, तब वो जा सकते हैं। ठीक है. So just to summarize, so I think एक तो I mean one thing is that we are maybe not ready to really be internationally competitive, but there is still potential from what I understand आपकी बात से कि there is still potential for still market and sell to the Pakistani diaspora, the overseas Pakistanis. That market is not saturated yet, and I think you will add to that. But before I want to come to you, Arif, I want to ask Raffaella a question regarding your experience, because you were the chief strategy officer for Majid Al Futtaim Retail, right? And you and primarily the Carrefour was, I think, in the food and non-food space in, I think, if I'm not wrong, 16 countries, right? Operating Majid Al Futtaim Retail. Carrefour has been operating in 16 countries as a multinational organization, sitting in different countries. So what do you think, how did, even though originally it's a French company, but Majid Al Futtaim has the regional sort of distribution, but how has they gone from market to market? What has been the secret or the elements of success to become and to succeed in different markets, apart from perhaps the original markets or where they already have a very strong foothold? So I want to just get your advice on that to sort of set the stage for what brands should be prepared for mentally if they want to go international. Brands or retailers want to go international. What are the elements of success and what is the sort of a roadmap for brands specifically and retailers to go outside their own markets? I just wonder if I understood the question. Sure, good. In any case, I do agree with anything you said before. So am I understanding rightly the question, which is how to make local brands relevant for export, internationalization? Yes, relevant and capable. Capable to export, to local brands, I'm talking about retail brands, for example. Right? Whether in the fashion space, whether in primarily in the non-food space, how can they gear themselves up to actually go outside their own home country? Okay. What I'm not going to do is speaking about Majid Al Futtaim. Okay. What I'm going to do is speaking about the needs of huge retailers like Majid Al Futtaim being present in 15, 20, 25 countries about something which generally they call sourcing hubs. So I was doing the example before about Walmart, right? These guys are the biggest grocery chain in the world, which employs 2.2 million people, of which probably 1.5, 1.6 are US. So US is the biggest market. They have, and every retailer has a huge number of suppliers. Walmart, under 1,000, stuff like that, all over the world. When we talk about focusing on what you do better than anyone else, means fostering the excellencies, right? So Walmart, grocery retailers, Carrefour, Majid Al Futtaim, all our competitors, they want to offer a life partner to our shoppers and customers. So a country like Pakistan, which is very similar to a country like Kenya, which is very similar to a country like Egypt, which is very similar to a country like India, what those countries can offer big retailers is your excellence in specialized elements like fabrics, textile, clothing. And I remember my ex-boss, Honeyways, when came to Pakistan, visiting Pakistan 6-8 months ago, he came back saying, Rafa, there's a lot of fantastic textile in there and fashion in there. So the elements that I would look at if I had a manufacturing place in Pakistan would be, you know what, yes, my brand is important for my country. However, I'm very capable to produce private brands for anyone else. Similarly to what LAAM Foom did, right? You put together a capability, you have a capability which you can boost,
by making someone else ambassador of your brands, or eventually in cooperation with someone else having your brands. And I think that is the best way to start boosting export in the industry that you're good at, because you're excellent. You're excellent. Right. And everyone wants to get your stuff at a cheap price, delivered on time, possibly with low currency. Exactly. So. Okay. So what I gathered is that the brands, and especially in the textile space, as you mentioned, that's a space where you feel there is the most potential, based on your presentation as well. They should not just think about their own brand, but should also do private label for other brands as well. Consider that, right? Right. I'm not sure Mubashar will be happy about that. He'll have more competition. but I think that's definitely a way to go. And I believe actually interestingly, there are groups in the country which are doing, like SEFAM, for example, and others who are doing both private label export as well as their own brands, and whether it's e-commerce or physical networks and so on. So jumping from there, sort of e-commerce, taking the e-commerce, sort of putting that hat on, and Arif, I sort of want to get your insights on. We all know it's the buzzword also. International e-commerce is doing great. Brands are exporting like crazy. Logistics, we learned a lot about today, of what the options are the brand should be exploring. So similarly, sort of what is your view on the potential, and how brands can take that leap from through what you guys are doing at LAAM and generally speaking? Yeah, thank you. So I'm Arif, co-founder, CEO of LAAM. I want to start with we live in a very, very interesting times, right? With the recent data of 2023, 2024, the numbers across Europe and North America are that nearly 80 to 90% of people are doing shopping online. And interestingly, for the sector we are talking about, textile and fashion, that number is nearly 60%. And with that, the opportunity that comes in is immense for every person across the world. I want to particularly talk about an example of, you mentioned that the branded exports that we are doing in Pakistan is $200 million. And the total textile exports we are doing is close to $8-9 billion, right? I want to just compare this number with a company based out of China, which is now doing a branded exports of nearly $40 to $50 billion called Shein. And it's only a decade-old company. Historically, if we think about all the amazing brands that have come, when we look at either come from Europe or from America, right? But how come a brand nearly a decade ago came from China who has the ability to go after a bunch of this and target these markets? I think you'll need that one. I think, could you, everybody hear, or it was a sound issue? Okay, anyway, we'll go with this one. Okay. Yeah, so I think I wanna take it from there, that the reason that is possible is the times that we live in. If we have the ability to understand what are the strengths, and we have the ability to understand the needs of the consumers in the global market, our branded exports have a potential to go to multiple folds. And we briefly touched about the subject that what is our target audience, right? We touched about that potentially Pakistani diaspora is our target audience. We can talk about is South Asian diaspora is our target audience, or the people like Westerns, or anyone living abroad is our target audience. Even if we look at any of the segments, thankfully we have 10 million Pakistani diaspora living all across the world, and this number has been growing fast. South Asian diaspora is approaching 80 to 90 million. So even when we look at those segments and we talk about our brands and their potential to reach out this audience and ability to generate multi-billion branded commerce, it doesn't seem to be that big of a challenge. But I truly believe what we really need to solve is that when we put ourselves in the shoes of those customers, whatever our target audience is, that we really need to understand what are their needs. So I spent nearly 14 years of my life living in California, Seattle. And I was part of most of the South Asian diaspora communities there. And we never had access to South Asian fashion, including Pakistani and Indians. We relied on some of the folks coming from their home countries and bringing the clothes, and still relying on the relative shipping in the current era. And I think that is one area that where we went after. So for example, LAAM in the last 12 months, we have shipped a Pakistani branded product
to 100 plus countries, 7,500 plus cities in the world, and we feel we are barely scratching the surface. So with the world that we live in today, with the ability to connect the global commerce dots from anywhere in the world, you need to play on our strengths. Our strength is our ability to create this like amazing designs, an ability to reach out this, at least like Pakistani diaspora, South Asian diaspora, or even like the other audience like across the board. We really understand their needs and connect the dots. And I truly believe that the current number you talked about, $200 million of branded exports is absolutely nothing. We have a much, much longer way to go. So based on your sort of data, that because you were, being a marketplace and being an orchestrator, sort of what Raffaella was also referring to, so LAAM is an online marketplace that's doing cross-border e-commerce and cross-border online sales for different brands. So they are an orchestrator in this equation for brands, small brands, and they're selling abroad in how many countries you mentioned? 100 plus. 100 plus countries. So primarily the diaspora of Pakistan, overseas Pakistanis. South Asian diaspora. South Asian diaspora, actually, sorry. So based on your data, based on the insights you have, sort of what do you see as actually, if we look at it just for the sake of all the brands in Pakistan and maybe and your opinion, I mean, it doesn't have to be, I won't hold you to it, but what do you think is the potential right now as we speak for branded exports from Pakistan? E-commerce. Forget brick and mortar. So again, as I talked about, if we look at our Pakistani diaspora, we look at South Asian diaspora, we look at their ethnic shopping, we look at their overall shopping. I mean, if we talk about like only Pakistani diaspora, we are talking about at least like $2 to $4 billion worth of ethnic shopping that they do. We talk about South Asian diaspora, we are talking this number going from somewhere between 10 to $20 billion. 10 to $20 billion is the potential of the South Asian diaspora and what they require in terms of Eastern wear clothing primarily. Yep. So as a result of that, I think our ability to really target those markets the potential is much, much higher. When we talk about our amazing Western brands that are out there, I mean, when we talk about them in this branded world, in this global e-commerce world, connecting the dots, then I mean, that opportunity, like as we talked about Shein, as a single brand that's nearly doing $50 billion worth of exports globally annually. Okay. So I think the opportunity there is like hundreds of billions of dollars. We need to gear up and we need to get our act together and figure out how we can do it. I have a last question, and because in the interest of time, we have to wrap up. And then when we talk about branded export, one topic that comes up often is that we're talking about when we sell our brands, the clothes, to our diaspora sitting in the US, in the UK, and other countries in the West primarily. But what about actually, and this is for Mubashar Saab and for Tariq Saab, what about the market of our neighbors? Can our brands sell to our neighbors? We have Bangladesh, a hop, skip and jump away. We have India. Yes, we all know that direct trade is not possible for whatever reasons. We have, this whole region, Sri Lanka, Nepal, others. Why are we not serving that consumer base? Whether it's, textile exports or whether it's branded exports or Eastern wear, where we are actually very competitive and doing a good job. And I think a lot of, just to my point on this also, is that I believe a lot of orders are going and merchandise is going via Dubai, for example, to these markets. But in your opinion, is there a potential to actually also look at these markets and to export to them, whether traditional B2B export or at least brands exporting to them and finding a way to those markets and the consumers? अच्छा, थैंक यू वेरी मच. ये जो इसको ना थोड़ा सा एलेबरेट करता हूँ मैं सवाल को. मैंने जो पहले दिए है ना, वो कोई नेगेटिव पिक्चर नहीं दी, वो मैंने एक पिक्चर आपके साथ शेयर की है. अब मैं आपको इसके बताता हूँ कि आपके टारगेट्स क्या हैं. अभी मैंने पिछले 6 महीनों में बड़ी डिफरेंट जगह पे ट्रैवल की है, गवर्नमेंट के साथ भी और अलहदा भी, और मैंने काफ़ी चीज़ें क्लोजली वॉच की हैं. और मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा डेटाबेस बताऊंगा. अभी अमेरिका के अंदर रिसर्च हो रही है बिकॉज दे वांट टू पुट सम सैंक्शंस ऑन चाइना, राइट, एंड चाइना इज लुकिंग फॉर द रीलोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री. तो हम लोग चाइना भी गए हैं, बट वी वेंट विद द होमवर्क, विदाउट द होमवर्क, राइट. तो अब चाइना की रिलोकेशन आ रही है, तो मैं ऑडियंस को कहूँगा कि अगर आपको कोई भी जेवी मिलता है तो आपको फ़ौरन ग्रिप करना चाहिए, क्योंकि उससे ये है कि आपने एक्सपेरिमेंट में जो पैसा ज़ाया करना है, जो इन्वेस्टमेंट करना है, उससे बेहतर है
کہ آپ JV پہ کریں, لیکن JV کرنے کے لیے آپ کو ڈیو ڈیلیجنس کروانا پڑے گا, جو پاکستان میں کمپنیوں کے لیے بہت مشکل ہے. لیکن اگر آپ کمپلائنٹ بزنس کر رہے ہیں تو سونر اور لیٹر یو ول ہیو دس اپرچونیٹی کہ جس کے اندر جا کے آپ JVs کر سکتے ہیں. دیٹس نمبر 1. نمبر 2, میں آپ کے ساتھ ایک ڈیٹا شیئر کرتا ہوں جو کہ امریکہ کا ہے, اور امریکہ میں ایک انہوں نے انویسٹیگیشن لانچ کی ہے کہ وہ چائنا کی انڈسٹری کی ریپلیسمنٹ دیکھ رہے تھے. اور میرے پاس جو ڈیٹا آیا ہے اس کے اندر یہ تھا کہ چائنا میں جو شیئر ہے USA کے اندر وہ 27% ہے, وچ از ایکول ٹو 41.5 بلین. اور اس کے ساتھ ویتنام ہے جس کے اندر 20% اس کے 20 بلین کا شیئر ہے, وچ از 13%. سو اس وقت امریکہ 40% کی ریپلیسمنٹ تلاش کر رہا ہے, اور اس نے 5 ملکوں کے اوپر انویسٹیگیشن کی ہے کہ کیا یہ ہماری ریکوائرمنٹ فلفل کر سکتے ہیں. اس میں پاکستان بھی شامل تھا, انڈیا بھی شامل تھا, سب تھے. اب پاکستان کا جو ٹوٹل شیئر ہے وہ 3.3% ہے, وچ از ایکول ٹو $6 بلین. اب اگر ہم لوگ 100% کی بھی کمٹمنٹ وہاں کریں تو ہم لوگ, وچ از ناٹ پاسبل, تو ہم لوگ 6 بلین پہ پہنچیں گے. اور وہ کتنا تلاش کر رہے ہیں؟ 40 بلین. دیٹس نمبر 1. اس کے بعد 2 ہفتے پہلے میں رشیا گیا ہوں, وہاں پہ بھی برکس کی ایک کانفرنس تھی اور اس کے ساتھ فیشن شو تھا. ادھر بھی ایک بہت بڑی مارکیٹ کریٹ ہو گیا, بیکاز تمام تر یورپین کمپنیز رشیا کو چھوڑ چکی ہیں. ٹھیک ہے, اور رشیا از آلسو ویری مچ انٹرسٹیڈ کہ پاکستانی وہاں پہ بھی آ کے کام کریں, اور وہ چاہتے ہیں کہ برکس کے اندر پاکستان بھی آ جائے. پچھلے سال جب میں نے اس کو وزٹ کیا تھا, مجھے سٹی گورنمنٹ ماسکو نے بلایا تھا, تو میرے لیے رشیا بالکل ایک اجنبی ملک تھا, اور مجھے لگتا تھا کہ پتہ نہیں, خدا خیر کرے, میں وہاں جا رہا ہوں, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونا ہے. لیکن ٹو بی آنیسٹ, سچ اے لولی کنٹری, سچ اے پیسفل کنٹری, نو سوشل میڈیا. 2 گھنٹے وہ کھانے پہ خرچ کرتے ہیں, دوپہر میں 2 گھنٹے رات کو کھانے پہ خرچ کرتے ہیں, یعنی اسپینڈ کرتے ہیں, اینڈ دے ٹاک, وہ سوشلائز کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا سوشل میڈیا بند ہو گیا تو شاید ہم جی نہیں پائیں گے, تو ایسی بات نہیں ہے. اس کے بعد چائنا میں نے ٹریول کیا ہے, چائنا میں ری لوکیشن آف انڈسٹری بھی بہت ہو رہا ہے. پاکستان کے پاس اتنی اپرچونیٹیز اس وقت اویلیبل ہیں, اور آن ٹاپ آف اٹ یہ بھی میں بتا دوں کہ پاکستان از آؤٹ آف ٹربل. یہ مت سوچیے گا پاکستان بینکرپٹ ہونا ہے, نہ کوئی چانس ہے. آپ یہ دیکھیے گا کہ 34% جب آپ کا انفلیشن تھا, جو کہ آج 7% ہو گیا ہے. ٹیکنیکلی تنویر صاحب نے بات صحیح کی ہے کہ اٹ شوڈ ناٹ بی, آور مارک اپ ریٹ شوڈ ناٹ بی 9%. لیکن گورنمنٹ جب وہ کہتی ہے کہ جب 34% انفلیشن تھا تو ہم نے 40% یا 38% مارک اپ ریٹ نہیں کیا تھا, لائک ٹرکی. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے تمام تر تھیوری الٹ ثابت کر دی. تو گیپ اتنا بڑا ہے کہ اگر ہم لوگ کام کرنا چاہیں, چاہے ہم لوگ اس میں B2B کریں یا B2C کریں. B2B میں ایک فائدہ یہ ہے کہ یو ول لرن کوئکلی, آپ کو اس کے سارے چیزوں کا پتہ چلے گا. کیونکہ تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل مارکیٹ کو سمجھنے کے لیے ان کی ساری چیزیں سمجھنی پڑے گی کہ کیسے آپ نے میل لکھنی ہے, کیسے کسی کو ایڈریس کرنا ہے, کتنے بجے میل جانی چاہیے, کس وقت آپ کو فون کرنا چاہیے, کس کو فون کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. تو اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں اپنا ہوم ورک تھوڑا زیادہ کرنا چاہیے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خاصا کوئی ناکامی ہوتی ہے تو وہ پھر ناکامی کا چرچے بہت ہوتے ہیں, کامیابی کو بتاتا نہیں ہے. تو اس لیے تھوڑا سا ہوم ورک اسٹرانگ کر لیں تو آپ کے پاس بہت زیادہ لمٹس اویلیبل, اپرچونیٹیز بہت ہیں. نمبر 1. نمبر 2 جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ گورنمنٹ کو جا کے آپ کو بتانا پڑے گا, بیکاز گورنمنٹ کے پاس بھی بہت اپرچونیٹیز ہے. وداؤٹ گورنمنٹ بھی آپ بہت سی جگہوں پہ نہیں ہو سکتے. مثلا آپ نے یہ کانفرنس ہوسٹ کی ہے, اسی کو اگر آپ ایسا ایکسپورٹ کے اندر کنورٹ کر دیں تو EDF کے پاس اتنا پیسہ اویلیبل ہے, گورنمنٹ از ریڈی ٹو انویسٹ. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. کوئی برانڈ باہر جانا چاہتا ہے, کوئی آفس باہر بنانا چاہتا ہے, گورنمنٹ اس کو اسسٹ کرنے کے لیے تیار ہے, بشرطے کہ یو شوڈ ہیو سم ہسٹری. اور ایک آخری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے, جو میں نے رشیا سے بھی سیکھی ہے, کہ چاہے کوئی ایکسپورٹ کر رہا ہے, ہی شوڈ ناٹ لیو لوکل مارکیٹ. وہ کم از کم 10-15% کا شیئر لوکل مارکیٹ میں لے, اور جو لوکل مارکیٹ کر رہا ہے وہ 10-15% اپنا ایکسپورٹ کے اندر ضرور جائے. یہ بہت ضروری ہے. بالکل صحیح, تھینک یو. تو جسٹ ٹو سمرائز دس, طارق بھائی آپ سے, نو اوکے چلیں, اوکے آف کورس یس. تو بس ایک کویشچن آیا تھا ہمارے اسپیشل گیسٹ سے, میاں لطیف صاحب سے, اگر مائک پلیز ان کو دے دیں. مین وائل آئی جسٹ سمرائز وٹ مبشر صاحب سیڈ. There are a lot of opportunities, especially China, sort of the US market, want to move their supply away from China. That's one opportunity.
the other opportunities are also in Russia, for example, and others. So I think there are definitely opportunities. Challenges are there, but the opportunities are also there. Sir, please. You have a question and then we'll conclude. Thank you. मैं मियाँ मोहम्मद लतीफ़ मेरा नाम है, चनाब टेक्सटाइल फैसलाबाद से। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि जो डिस्कशन पैनल में हुई बड़ी ज़बरदस्त है, सर माइक ऊपर कर दीजिएगा। लेकिन दो चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं। एक तो है कि अब पाकिस्तानी ब्रांड की एक्सपोर्ट, एक है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट हमारे प्रोडक्ट की। ये दोनों डिफरेंट है मेरे पॉइंट ऑफ। मुझे भी 40 ईयर हो गए हैं एक्सपोर्ट करते हुए, $200 मिलियन तक की मैं एक्सपोर्ट करता। लेकिन ये है कि जितनी हमारी एक्सपोर्ट की डिमांड है हमारे कस्टमर की, वो उनके ब्रांड से वो हमसे अपने ब्रांड से बनवाते हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े स्टोर हैं। उनके इन हाउस ब्रांड हैं या अदर ब्रांड जो उनको अवेलेबल है बड़े, तो वो उनकी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन, एक तो नो डाउट है ही है कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, दैट्स पाकिस्तान एक्सपोर्ट। अब चाइना में या वियतनाम में या बांग्लादेश में या इंडिया में जो उनकी एक्सपोर्ट हो रही है, वो भी हमारी तरह ही हो रही है कि उनके लोग मतलब उनके ब्रांड उनसे आके सोर्सिंग करते हैं। हाँ, ये है कि चाइना में बेशुमार, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब कम थी, अब तो हमसे भी ज़्यादा हो गई है, जब वो कम थी तो उनके बाज़ ब्रांड ने आके वहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी थी, लेकिन वो यूज़ करते थे उनकी फैसिलिटी अपने ब्रांड के लिए ताकि उनको चीपर पड़े। तो मेरा ये है कि जो क्वेश्चन हमारा होना चाहिए, अगर ब्रांड की निस्बत से है, तो हाउ कैन वी इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट इन आवर ओन ब्रांड। जी, वो मेरे हिसाब से यही है कि सवाए इसके कि हम अपने वहाँ स्टोर खोलें और अपने ब्रांड को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करें। इसके अलावा मुझे तो कोई और मतलब नहीं नज़र आता है कोई और तरीका है। जी लतीफ़ साहब, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ मेरी एक मुलाकात हुई थी स्टेट बैंक के अंदर, आपको याद होगा, ठीक है। और जहाँ पे वो चीज़ डिस्कस हुई थी, तो किस तरह लोगों ने बैठ के किस तरह के उल्टे सीधे वो सजेशंस दिए थे। तो आई डोंट वांट गो इनटू दैट डिटेल, लेकिन आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। अगर आपने अपने ब्रांड को बाहर लेके जाना है, तो वो टर्किश मॉडल अवेलेबल है। पूरे रशिया के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं, वो अपने स्टोर खोलते हैं और अपने नाम से माल बेचते हैं। ये कोई बहुत नामुमकिन चीज़ नहीं है। थोड़ा इसमें आपको होमवर्क करना पड़ेगा, और वो टर्किश मॉडल अवेलेबल है जिसके अंदर आप अपने ब्रांड को लेके जाके अपनी शॉप से बेचें। तो वैसे भी अभी गवर्नमेंट जो हमारे बिजनेसमैन है ना, उनको ग्लोबली सोचना पड़ेगा ये, ताकि आप बाहर थोड़ा सा निकल के खेलें, विकेट के दूसरी तरफ भी जाके खेलें। इतना मुश्किल नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक बंदा जो पाकिस्तान में काम कर सकता है, पाकिस्तान में सक्सेसफुल हो सकता है, बाहर जाके आपको इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, तो आप बहुत तेज़ी से वहाँ क्विकली आप चीज़ों पे ओवरकम कर सकते हैं। तो मैं 100% आपसे एग्री करता हूँ कि ये जो ख़ास तौर पे आपने बड़ा अच्छा किया पॉइंट कहा गया कि ये जितने भी लोग हैं, ये अपनी शॉप्स खोलने के लिए होमवर्क कर लें। तो ये टर्किश मॉडल है, इसके ऊपर स्टडी कर लें और आप कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। नहीं, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वी शुड लुक एट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़। बट जैसे मैंने शुरू में मैंने कहा था कि हमें इंटरनेशनल एक तरीके या किसी न किसी तरीके से इंटरनेशनल काम करना चाहिए। एक्सपोर्ट डोमेस्टिक कर रहे हैं, थोड़ा एक्सपोर्ट कर लें, एक्सपोर्ट करें, थोड़ा डोमेस्टिक भी करें चलें, ताकि वो आपकी इनोवेशन और वैल्यूएडिशन और मार्केट कम्पिटिटिवनेस हो। So I wanted to dive in a bit further, but I think we don't have any more time. But thank you everybody. Thank you to the panelists, Raffaella, Mubashar Saab, Tariq Saab, Arif Saab. Thank you all for joining us, and we'll move forward to the next part. Thank you. Assalamu alaikum.